ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء
ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اما بعد، اللہ اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین وہو رب العالمین، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت، اپنی پہچان، گمانوں اور فرقہ وارانہ خیالوں سے نکل کر بلند ہو کر خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعارف، پہچان، نشانیوں کے مطابق ہمیں اللہ اپنی پہچان کی توفیق نصیب فرما دے، ماننے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کی بڑائی، کبریائی کو صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ، یقین کے ساتھ پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، کیونکہ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، جس کو اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح معنوں میں یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یقین معلومات کے ساتھ ہو جائے، اس بندے کو پھر اللہ رب العالمین الیس اللہ بکاف عبدہ، اس کی غمی میں، اس کی مشکل میں، اس کی بیماری میں، اس کی کسی بھی تنگی کی کیفیت میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا دل کا خیال بھی کسی غیر اللہ کی طرف، اللہ سے ہٹ کر نہ دنیا کی کسی طاقت کی طرف، نہ خود اپنی مال و دولت صلاحیت کی طرف، نہ اپنی پیار کی طرف، نہ زندہ نہ مردہ، نہ شجر نہ حجر، وہ اکیلے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سوال کر کے سمجھا رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بھروسہ رکھنے والے بندے بندیاں، اللہ کے بندے بندیوں کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ جواب ہے اللہ تو ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ بڑے عظیم دن چل رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دیے ہیں۔ شاید ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہو کہ جس نے یہ سعادت پائی ہو کہ وہ گزشتہ مہینے، گزشتہ کچھ دن پہلے سے اللہ سے مہلت مانگ رہا ہو، یا اللہ مجھے زندگی دے، مجھے ایمان، صحت، سلامتی والی زندگی دے، اس لیے کہ آنے والے یہ عشر ذی الحجہ کے جو افضل ترین دن ہے پورے سال کے، وہ دن میں پالوں، اور ان دنوں کو پا کر تیرے حبیب کی تعلیم اور تربیت کی روشنی میں، تیرے حبیب کے محبوب صحابہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس کامیاب وقت سے بہترین جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی جو ہے میں سعادت پالوں۔ اللہ سے جس نے ایسی دعا کی، یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے، مگر مجھے بھی پتا ہے اپنا، آپ کو بھی پتا ہے اپنا، ہم کہاں اللہ سے اس طرح مانگنے والے ہیں، مگر اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ کریم، یا ارحم الراحمین، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ایسے خوبصورت، ایسے صالح اعمال، ایسے سنت پر مبنی اعمال کی توفیق عطا فرما، بما تحب، جن کو کرنے سے تیری محبت بھی ملے، وترضى، اور تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضامندی بھی ملے۔ اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ان دنوں کی فضیلت کو پہچاننا ہے، پہچانیں گے، مانیں گے، جبھی تو اس پر عمل کریں گے۔ کتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی؟ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے صحیح روایت سے کہ افضل ترین ایام پورے سال میں، اگر پوری دنیا میں کچھ ہے تو وہ یہ العشر، یہ 10 دن ہے۔ والفجر ولیال عشر،
اللہ کے حبیب نے اپنی حدیث میں بھی فرمایا، اور اللہ نے جو آپ پر قرآن نازل کیا اس کی سورۃ الفجر کی دوسری آیت میں بھی فرمایا، اور صحیح بخاری میں واضح طور پر اللہ کے حبیب نے مزید وضاحت سے سمجھایا کہ یہ 10 دن اتنے فضیلت والے ہیں کہ میرے صحابہ اگر کوئی عمل ان 10 دنوں سے ہٹ کے تم کرتے ہو، کوئی للہ فلہ، کوئی نماز روزہ، کوئی دین کا کام، کوئی دعوت و تبلیغ اور جہاد کا کام، یعنی دین کا جو بھی تم کوئی کام ان 10 دنوں سے ہٹ کے کرتے ہو، اور اگر ان 10 دنوں میں وہ کام کرو اللہ کو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی رضا تمہیں اس سے زیادہ اسی عمل پہ ملے گی۔ ان 10 دنوں میں خاص پیکیج ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول اللہ سے کے حبیب سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ان 10 دنوں کی فضیلت اہمیت آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ان 10 دنوں سے ہٹ کے کیا گیا جہاد جیسا عمل اس سے بھی بڑھ کے اللہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی، وہ نیکی جو ہم اخلاق کی صورت میں کریں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں کریں، التحیات والصلوات والطیبات عبادت کی کسی بھی کیفیت میں کریں، پوچھا اللہ کے حبیب اگر ہم جہاد جیسا عمل بھی ان 10 دنوں سے ہٹ کے کرتے ہیں تو کیا اس سے بھی زیادہ اللہ اس 10 دنوں کی نیکی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے جہاد سے بڑھ کر ان 10 دنوں کی نیکیوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو مجاہد فی سبیل اللہ اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر اللہ کے دین کے تقاضے میں نکلا ہے اور اللہ کے ہاں جان اور مال سمیت قبول ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، کوئی بندہ نہیں، یہ تو چوٹی کا عمل، یہ سب سے بلند عمل ہے، اس کے برابر پھر کوئی نیکی نہیں، مگر اگر اس سے ہٹ کر ہے تو سب سے بہترین اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہ تمہارے ان 10 دنوں کے ہیں۔ یعنی اگر اس بات کو موٹا کر کے دیکھیں تو اللہ کریم ہمیں بہانے سے مغفرت حاصل کرنے کے، اللہ کی رحمت، اللہ کی عافیت، غرض نجات، اور نجات کے بدلے میں جنت، یہ پانے کا اللہ ہمیں بار بار بہانے سے موقع دے رہا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان 10 دنوں کی فضیلت کو جانیے اور ان کی فضیلت کو جانتے ہوئے اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری زندگی ان 10 دنوں سے پہلے بھی گزری ہے، ان 10 دنوں میں بھی گزر رہی ہے، جب تک الی اجل مسمى ہماری زندگی کا وقت ہے، مہلت ہے، یہ زندگی گزرتی رہے گی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار، تابع دار، فرما بردار گزر جائیں، یا اللہ کے نافرمان، نا شکرے ہو کر اپنی زندگی کی مہلت گزار دیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان 10 دنوں کو ایک انقلابی انداز سے گزاریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور ایک بات ان 10 دنوں کے حوالے سے اور ایک نقطے کی بات سمجھتے جائیے کہ یہ دن تو انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے حبیب کی صحیح بخاری والی روایت بھی، قرآن کی آیت بھی، صحیح الجامع کی روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دی، مگر پھر کیا وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کو امت اس انداز سے نہیں منا رہی؟ اس کی 2 وجوہات ظاہری طور پر نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ ایک وجہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ بحیثیت مجموعی اس قوم کا اٹھا ہوا ہے، کمزور ہے، ایمان ناقص ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے فوراً اللہ کے در کو چھوڑ کر کوئی اپنے دست و بازو پہ، کوئی اپنے تعلقات پہ، کوئی فرقہ واریت کی گمراہی کا شکار ہو کر کسی شجر حجر، کسی بھی غیر اللہ کے در پہ اپنی جبین کو جھکا رہا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے۔ ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے فکبرہ تکبیرہ پہ عمل کرنے سے دور ہے، اور ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ یہ ابھی 2 مہینے قبل
ہم پر اللہ کی بڑی عظیم رحمتوں والا مہینہ گزرا، رمضان المبارک کا۔ جب وہ مہینہ آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ 11 مہینے شیطان آزاد ہے، ایک مہینہ شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں، یہ چونکہ رمضان سے ہٹ کر دن ہے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں شیطان آزاد ہے۔ وہ ہمیں توجہ نہیں مرکوز کرنے دیتا کہ ہم ان 10 دنوں کو صحیح معنوں میں پہچانیں، ان کی معرفت کو پا کر ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اتنی اللہ کی بڑی پیشکش ہے کہ اگر تم بڑی نیکیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی بھی نیکی کرو گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے کو راضی کر لو گے۔ پھر بھی ہم اللہ کے کو راضی کرنے سے محروم ہیں۔ آئیے ان 10 دنوں میں عزم کریں، اپنی فکر آخرت کا عزم کریں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو، اس کو اپنے لیے دامرگیر کرتے ہوئے فکر کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے یہ سورہ دہر کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے ابتداءً تلاوت کی تھی کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت و اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بے مقصد گزرنے سے بچائیے، با مقصد زندگی کی طرف آئیے۔ اور سب سے بڑا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، سب سے بڑا انداز تقوی اور اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ اور یہ کتنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کریم سورہ دہر کی ان آیات میں فرما رہا ہے کہ انا نخاف من ربنا، یہ ایمان والوں کی جن کا انجام کیا ہونے والا ہے، اگلی آیت میں بتا دیا جنت و حریرا۔ اللہ کریم جن کو جنتوں سے نوازے گا، ان کا اعمال، ان کی دنیا میں طرز عمل کیا تھا؟ انا نخاف من ربنا، وہ اپنے رب کا ڈر، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری رکھتے تھے۔ یہ اتنا خوبصورت طرز عمل ہے کہ اللہ کریم اس کو گنوا رہا ہے۔ اور ہم کیوں نہ ڈریں، ہم کیوں نہ ڈریں؟ اللہ کے حبیب کی اس حدیث کو سامنے رکھیے جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک مومن اور ایک فاسق، ایک متقی انسان، اللہ کا ڈر رکھنے والا، ایمان والا، اور ایک گناہوں میں اپنے آپ کو عادی رکھنے والا فاسق انسان، ان دونوں کا گناہوں کے ساتھ طرز عمل کیسا ہے؟ مثال دے کے فرمایا فاسق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گناہ کو وہ اتنا ہلکا سمجھتا ہے، وہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، اللہ کے حق مارنے سے متعلق ہو، یا حقوق العباد سے متعلق ہو، بندوں کے حق مارنے سے متعلق ہو، کہ وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، اور مکھی ناک پہ بیٹھے تو کیا بہت بڑی پریشانی ہے، بھائی لاؤ اس کے لیے کوئی غوری اور شاہین میزائل چلواؤ، اس کی اپروول لو۔ نہیں، ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور مکھی اڑا دی۔ فرمائے فاسق انسان اپنے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس مکھی اڑ گئی، ختم۔ اور ایک مومن متقی انسان، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی اس آیت کی عملی تصویر ہے، عملی تفسیر ہے، انا نخاف من ربنا، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ڈر کے کیا کیفیت بیان ہوئی؟ فرمایا ایسے مومن کی پیش آتا ہے اپنے آپ سے، اندر سے ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ یوں جیسے قرآن نے فرمایا نا، بنی اسرائیل جب نہیں مان رہے تھے، اللہ کریم نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھ دیا۔
مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ بدبخت بھی ڈر کے مارے اس پہاڑ کے نیچے ہم پس کر ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں، تباہ اور ہلاک نہ ہو جائیں، فوراً مان گئے۔ تو یہ جو انتہائی خوف کی کیفیت کے سر پر تصور کیجئے، اس وقت آپ پہاڑ کو چھوڑ دیں، پہاڑ تو بہت بڑی بات ہے، طور پہاڑ تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک صرف اور صرف اس مسجد کے نیچے ہم ہیں، اللہ ہماری مسجد کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم کسی ایسی چھت کے نیچے ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو چکا ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ ایک ایک کر کے سارے پلر اس کے جھڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ چھت گر جائے گی۔ یہ چھت کتنی بھری ہے بھائی، پہاڑ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 4-5 انچ کی بھرائی والی سلیب ہے۔ کوئی اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا بھائی؟ اختر بھائی صاحب، کوئی اس چھت کے نیچے بیٹھنا چاہے گا؟ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جب معلوم ہو کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ مومن کی کیفیت یہ ہے، وہ گناہوں کے وبال سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا اللہ کا ڈر خوف اس پہ طاری ہے کہ جیسے میرے گناہ ایک پہاڑ کی مانند ہے اور میرے اوپر ان کو لٹکایا ہوا ہے، وہ لٹک رہے ہیں، میں ایک اور گناہ کروں گا، ایک اور بوجھ مجھ پر آ جائے گا اور یہ گرا اور میں پس گیا، میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں بچتا رہوں گناہ سے۔ انا نخاف من ربنا، وہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ زندگی تو ہم میں سے ہر ایک کی گزر رہی ہے، کسی کی دکان پہ، کسی کی کارخانے میں، کسی کی اسپتال میں، کسی کی دنیا کے کسی چکر میں۔ یہ زندگی تو گزر جائے گی، مانو یا نہ مانو، مومن بنو یا فاسق بنو، موحد بنو یا مشرک بنو، سنت پر عمل کرنے والے بنو یا بدعتی بنو، اللہ کا ڈر اختیار کر کے ذمہ دار مسلمان بن کے دین کے، اللہ رسول کے وابستہ وفادار بنو یا لاپرواہ غیر ذمہ دار بنو، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ مگر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کل رب کے سامنے فرادا فردن کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ کہاں جواب دینا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جہاں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جہاں کوئی سفارشی کسی کی سفارش کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا، جہاں نفسی کا عالم یہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی طویل روایت ہے، اللہ مجھے، اللہ میرے ان بھائیوں کو، اللہ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے، احساس کی توفیق دے دے، قرآن و سنت کو سمجھنے، غور کرنے، ماننے اور مان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ کل میدان محشر میں جب انبیاء بھی اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر سیکنڈ لاسٹ نبی تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اتنی بات کرنے سے بھی گھبرائیں گے۔ امت جمع ہو کر جائے گی، درخواست کرے گی کہ اللہ سے یہی کہہ دیں کہ یا اللہ اس دن کی سختی، اس کا وبال، اس کی طوالت اتنی مشکل ہوتی جا رہی، یا اللہ جس کو جہاں بھیجنا ہے وہ وہاں جائے، حساب و کتاب تو شروع کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے اتنی بات کرنے کے لیے آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، جد امجد ہیں ہمارے، ان سے لے کر سیکنڈ لاسٹ نبی تک کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ شافع محشر کو، امام الانبیاء کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ توفیق دے گا۔ آپ اللہ کے سامنے سر سجود ہو کر وہ ثنا کریں گے، وہ تسبیح کریں گے جو اس سے پہلے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت پوری امت میں، پوری مخلوق میں کبھی کسی نے اللہ کو اس خوبصورت، اس بے مثال انداز سے یاد نہیں کیا ہوگا۔ اس انداز سے اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اللہ کریم حساب و کتاب شروع کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی سختی کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن جب انبیاء نفسی نفسی میں ہوں گے، مومن کی کیفیت وہاں بھی یہ بتائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مومن کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں دو نمبری کا موقع اس کو جب ملتا ہے، ظلم و زیادتی کا راستہ اس کو جب دکھتا ہے، نفس کا شر اس کو جب بہکاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ اس کے چکر میں پڑنے کے بجائے میدان محشر میں کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا، ہاں ہاں تیرے پاس پیسہ تھا، ہاں ہاں تیرے پاس جوانی تھی، ہاں ہاں تیرے پاس پاور تھی، ہاں ہاں تیرے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، صلاحیت تھی، پیار تھی، مگر میرے پاس آنے کا ڈر تھا کہ نہیں؟ میرے سے سوال و جواب کا ڈر تھا کہ نہیں؟ جس کو یہ خیال آیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور کیا کیا؟ زبانی جمع خرچ، مولوی صاحب ہم تو بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، دیکھو اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا ہم نے ٹوپی، اتنا جبہ قبہ، کتنے اچھے مسلمان دیکھو ہم دکھ رہے ہیں۔ یہ خواتین ہیں، یہ بڑی اللہ سے ڈرنے والی بنی پھرتی ہیں، یہ بڑی پردے دار ہیں، اور کردار میں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ میری داڑھی کے پیچھے، میری ٹوپی کے پیچھے، مسلمان خواتین کے پردے کے پیچھے کیا بدنیتیاں، کیا بدعقیدگیاں، کیا بدعملیاں، کیا خدا خوفی سے دور، نفسی نفسی، مفاد پرستی، باطل پرستی بھری پڑی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اگر ہم غور کریں ایمانداری سے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو نہیں پتا میری کیا نیت ہے، کسی کو نہیں پتا آپ کی کیا نیت ہے۔ اگر پتا ہے زمین پر کسی کو تو وہ آپ کو پتا ہے، وگرنہ اللہ کریم تو علیم بذات الصدور، تمہاری نیت بننے سے پہلے وہ جو خیالی پلاؤ دل میں چلتی ہے، وہ جو جذبات کا تغیر آتا ہے، علیم بذات الصدور، تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کے سامنے پیشی ہے جو تمہارے دلوں کے خیال کو بھی جانتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جہاں ان عظیم دنوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی فضیلت، بڑی اللہ کی رضا ملنے کی ترتیب اللہ کے حبیب نے بتائی ہے، تو آئیے ہم فکر آخرت کو دامنگیر کریں۔ انہی 10 دنوں میں اللہ کا ڈر اپنے اندر تجدید عزم کریں اور ہوشیار ہو جائیں کہ ہاں ان 10 دنوں کی فضیلت تو بہت ہے، مگر ہمیں ان کی فضیلت کے مطابق اپنی توجہ مرکوز کرنے سے وسوسہ شیطانی روکتا ہے، اس لیے کہ شیطان آزاد ہے۔ ان 10 دنوں میں تو میں نے اور آپ نے تاریخ کے سب سے اہم ترین دن، افضل الایام الدنیا العشر، افضل ترین دنوں کو پہچاننے، ماننے اور محتاط گزارنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے شیطان کی پناہ کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور فکر آخرت کو دامنگیر رکھتے ہوئے اللہ کریم سے اپنی اصلاح کے لیے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید سے لے کر فکر آخرت تک اپنے معاملات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر و باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم
بے فکری کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، من مانی کی زندگی، فرقہ واریت کی زندگی، غرض باطل پرستی، نفس پرستی کی زندگی سے بچا لے۔ اللہ اپنی بندگی میں ہمیں لگا لے، اپنے حبیب کا سچا وفادار جانثار تابع دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔